جب آپ دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو ایک جگہ ایسی نظر آتی ہے جہاں بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل تقریباً ایک دوسرے کو چھوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہی ہے اپنائے پاناما۔ صدیوں تک یہ باریک زمینی پٹی ایک دیوار بنی رہی۔ جہازوں اور ملاحوں کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو کیپ ہارن کے گرد انتہائی طویل اور خطرناک سفر جہاں طوفان اور جہاز ڈوبنے کا خطرہ رہتا تھا، یا پھر سامان اتار کر خشکی کے راستے پار کریں اور دوبارہ سمندر میں اترے۔ یہ سب کچھ سست، مہنگا اور خطرناک تھا، مگر اسی مقام پر انسان نے زمین کو چیرنے کا فیصلہ کیا۔ سرنگ نہیں بلکہ ایک قابل جہاز رانی نہر کے ذریعے، ایک ایسا کارنامہ جس نے عالمی تجارت، فوجی حکمت عملی اور پورے خطے کی تاریخ بدل دی۔ کسی رومانوی خواب سے پاناما کینال پیدا نہیں ہوا تھا، یہ ضرورت کا نتیجہ تھا۔ راستے مختصر کرنے کا مطلب تھا وقت، پیسہ اور طاقت بچانا۔ اس کا مطلب تھا وہ کام ممکن بنانا جو پہلے تقریباً ناممکن تھا، ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک سامان اور بحری بیڑوں کو ہفتوں کی بجائے چند دنوں میں منتقل کرنا۔ 19ویں صدی کے آخر میں سب سے پہلے فرانسیسیوں نے کوشش کی، سویز کینال کی کامیابی کو دہرانے کے جذبے کے ساتھ، مگر پاناما سویز نہیں تھا۔ یہاں ہموار صحرا نہیں تھا، یہاں گھنے جنگلات، موسلا دھار بارشیں، اچانک طغیانی کرنے والے دریا اور مسلسل زمین کھسکنے کے واقعات تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک اندیکھا دشمن، زرد بخار اور ملیریا۔ ان بیماریوں نے مزدوروں کو بڑی تعداد میں ہلاک کیا۔ فرانسیسی ایک سطح سمندر کی نہر بنانا چاہتے تھے، جیسے سویز نہر، مگر پاناما ہموار نہیں تھا۔ یہاں پہاڑی سلسلہ اور سخت چٹانیں تھیں جنہیں کاٹنا پڑتا، تیز بارشیں دریا بھر دیتی اور مٹی کے تودے گرا دیتی۔ سطح سمندر تک کھدائی ایک نہ ختم ہونے والا غیر مستحکم اور قابو سے باہر منصوبہ بن جاتا۔ اخراجات بڑھتے گئے، وقت گزرتا گیا اور منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ پھر امریکہ منظر پر آیا۔ اس کے لیے یہ صرف تجارت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ بحری راستوں پر کنٹرول، بحری بیڑوں کی تیز نقل و حرکت اور عالمی اثر و رسوخ کا سوال تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ نے یہ منصوبہ سنبھال لیا۔ انہی برسوں میں پاناما کولمبیا سے الگ ہو کر ایک آزاد ریاست بنا، اور جلد ہی امریکہ کو نہر کی تعمیر اور انتظام کا حق مل گیا۔ مگر پیسہ اور اجازت کافی نہیں تھے۔ دو بڑے مسائل حل کرنا تھے، فطرت اور صحت۔ سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ نہر سطح سمندر پر نہیں ہوگی، اس کی بجائے تالاب نما دروازوں کا نظام اپنایا گیا، ایک عظیم آبی لفٹ کی طرح۔ جہازوں کو اوپر ایک مصنوعی جھیل تک اٹھایا، پھر دوسری طرف نیچے اتارا جاتا۔ اس سے کھدائی کم ہوئی اور زمین کے ساتھ لڑنے کی بجائے اسے استعمال کیا گیا۔ دوسرا اہم قدم بیماریوں کے خلاف جنگ تھا۔ مچھروں کے خاتمے، نکاسی آب، جراثیم کش اقدامات اور طبی نگرانی کے ذریعے زرد بخار اور ملیریا پر قابو پایا گیا۔ یہ طبی کامیابی نہر کی تعمیر کے لیے لازمی تھی، ورنہ مزدوروں کی اموات ناقابل برداشت حد تک جاری رہتی۔ پھر سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوا، پہاڑ کاٹنا۔ اس جدوجہد کی علامت ہے کولبرا کٹ، ایک وسیع خندق جو غیر مستحق ڈھلوانوں کے درمیان کھودی گئی۔ دھماکے، مشینیں اور ریل گاڑیاں مسلسل کام کرتی رہیں۔ گاڑیاں کھدائی شدہ مٹی اور پتھر کو ہٹانے کا بنیادی ذریعہ تھی، مگر بار بار زمین کھسک جاتی۔ یہ ایک تھکا دینے والی جنگ تھی۔ پاناما صرف زمین نہیں، پانی کا بھی چیلنج تھا، خاص طور پر دریائے چاگریس جو بارشوں میں تباہ کن بن جاتا۔ اس کا حل ایک عظیم الشان ڈیم اور مصنوعی جھیل کی صورت میں نکالا گیا۔ یہ جھیل نہ صرف سیلاب کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ لاکس کے لیے پانی بھی فراہم کرتی ہے۔ لاکس کشش ثقل کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ جہاز ایک بڑے کمرے میں داخل ہوتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، پانی اندر یا باہر چھوڑا جاتا ہے اور جہاز آہستہ آہستہ اوپر یا نیچے ہوتا ہے۔ کل بلندی تقریباً 26 میٹر ہے۔ بڑے جہازوں کے لیے ملی میٹر کی درستگی ضروری ہوتی ہے۔ 1914 میں جب نہر مکمل ہوئی تو دنیا بدل گئی۔ امریکا کے مشرقی اور مغربی ساحلوں کے درمیان فاصلہ نمایاں طور پر کم ہوا۔ ایشیا اور بحر اوقیانوس کے درمیان تجارت آسان ہوئی۔ بعد میں بڑے جہازوں کے لیے توسیع کی گئی اور 2016 میں نئے بڑے لاکس فعال ہوئے جن سے زیادہ گنجائش والے جہاز گزر سکتے ہیں۔ آج بھی نہر ایک نازک توازن میں موجود ہے۔ اس کا اصل ایندھن میٹھا پانی ہے۔ ہر گزرنے والا جہاز پانی استعمال کرتا ہے جو آخر کار سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اگر بارش کم ہو جائے تو گزرنے والے جہازوں کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے۔ طویل عرصے تک نہر امریکہ کے زیر انتظام رہی، مگر 1999 میں مکمل کنٹرول پاناما کو منتقل ہو گیا اور اب اسے پاناما کینال اتھارٹی چلاتی ہے۔ یہ ملک کی معیشت کا اہم ستون ہے۔ آج ایک جہاز بک ہوتا ہے، ایک سمندر سے داخل ہوتا ہے، لاکس کے ذریعے اوپر اٹھتا ہے، جھیل اور کھودی ہوئی گزرگاہوں سے گزرتا ہے، پھر دوسری طرف نیچے اتر کر سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔
چند گھنٹوں کا یہ سفر عالمی تجارت کے لیے کئی دنوں کی بچت ہے۔ پاناما کینال زمین پر ایک مصنوعی زخم ضرور ہے، مگر یہ اس بات کی مثال بھی ہے کہ جب انسان فیصلہ کر لے کہ کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی تو وہ سمندروں کو بھی ملا دیتا ہے۔ اگر آپ کو پاناما کینال کا یہ سفر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، یہاں آپ کو مزید حیرت انگیز اور دلچسپ کہانیاں ملیں گی۔ شکریہ۔